السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، پیارے بچوں، سابقہ درس کے اندر اللہ رب العالمین کے ناموں کے اس بات کا طریقہ یا عملی تطبیق یا عملی مشق بیان کیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے چند ناموں کو جو قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کی گئی تھی۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العالمین کے بہترین اوصاف، جن صفات سے اللہ رب العالمین متصف ہے، ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کے اوصاف ہیں اور اس کے صفات کی قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے صفات کی قسمیں ہیں، اور تمام اللہ رب العالمین کی بہترین صفات اللہ کی ذات مقدسہ کے ساتھ قائم اور دائم ہیں۔ اس کی صفات کی کل دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جو ذات الہی سے کبھی الگ نہ ہوں، جیسے اللہ رب العالمین کے پاس وجہ ہے، چہرہ، ید ہے، ہاتھ، عینان ہے، آنکھ، قدم ہے، ساق ہے، وغیرہ۔ دوسری چیز صفات فعلیہ کہ اللہ رب العالمین کہ وہ صفات جو ذات الہی سے الگ ہو سکتی ہیں یا جن کا تعلق اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا آنا جانا، مجیء ہے، نازل ہونا ہے، نزول، صعود ہے، پیدا کرنا ہے، وغیرہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہو گئیں۔ اب یہاں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کے ایک وصف قدرت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ قدرت، القدرہ، یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت ہے، یہ اس کا وصف ہے، اور اس وصف کو کتاب و سنت نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ صفت منسلک ہے، یعنی اس کی ذات سے یہ صفت کبھی الگ ہونے والی نہیں ہے۔ ملازمۃ لذات اللہ لا تنفک عنہ سبحانہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ قدیر سے اللہ رب العالمین کی صفت قدرت ہے، یعنی قدیر اللہ رب العالمین کا نام ہے اور قدرت اس اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ حدیث میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے مروی ہے کہ انہ شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعن یجدہ فی جسدہ منذ اسلم، کہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو کچھ شکایت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ضع یدک علی الذی، آپ تعلم، آپ اپنے ہاتھ کو اس جگہ پر رکھیں، تعلم من جسدک، جسم کے جس جگہ پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، وقل، اور آپ کہیں بسم اللہ ثلاثا، اللہ رب العالمین کا 3 بار نام لیں، وقل 7 مرات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر، اور ایسے ہی آپ مزید کیا کہیں، یعنی 3 بار بسم اللہ کہیں، اس کے بعد 7 بار یہ کہو کہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے، وقدرتہ سے پتہ چل رہا ہے کہ قدرت اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے اوصاف میں سے ایک صفت حیات ہے، اور یہ حیات بھی اللہ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام الحی القیوم سے مشتق ہے، الحی سے مشتق ہے کہ اللہ رب العالمین یہ زندگی دینے والا ہے، یہ زندہ ہے اور تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جس کے تعلق سے بڑی ساری باتیں اور مثالیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے علم، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے۔ قرآن و سنت اس کے اوپر دلال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ اللہ رب العالمین کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ اس اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو احاطہ نہ کرنا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، من علمہ، اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین صفت علم سے متصف ہے۔ سنت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے لیے ان کو سکھلاتے تھے۔ دعا استخارہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ کا طریقہ انہیں سکھلاتے تھے، دعا سکھلاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ کہیں اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، کہ آپ کہیں اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے، مجھے علم نہیں ہے، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو استخارہ کا علم سکھلایا۔ ایسے ہی آگے مؤلفین بیان کرتے ہیں کہ ارادہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک فعلی صفت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور فعلی صفت کا مطلب آپ لوگوں کو پہلے مقدمے ہی میں بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے متصف تو ہوتی ہے، لیکن کبھی اللہ رب العالمین سے الگ بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی چاہتا ہے تو کرتا ہے، اور کبھی چاہتا ہے تو نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، ومن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے صفت ارادہ کو ثابت کیا گیا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ من یرد اللہ، من یرد یعنی من یرد سے اللہ رب العالمین کی صفت ارادہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی
سنت سے بھی دلیل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا اراد اللہ بقوم عذابا اذا اراد اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب ومن كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم۔ یہاں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر شخص پر جو ان میں تھا عذاب آتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اٹھایا جانا لوگوں کا یہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے، یا ایسے ہی اللہ رب العالمین کا عذاب یہ اللہ رب العالمین کے قوموں کی جب دشمنی ہو، اللہ رب العالمین کی بغاوت جب قوم والے کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بغاوت کی وجہ سے قوموں میں اپنے عذاب کو ڈالتا ہے، اپنے عذاب کو بھیجتا ہے۔ ایسے ہی علو بھی اللہ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے، اور کتاب و سنت اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، آگے دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کا معاملہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین سے کپ کپاتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ سنت میں بھی اللہ رب العالمین کے صفت علو کے تعلق سے حدیث آئی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ جب آپ سونے لگیں تو ذکر و اذکار کریں، دعا پڑھیں، اور اس دعا میں کیا کہا؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یعنی اس دعا کو کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکیر کیا کہ آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ ایسے ہی استوا بھی اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ایک صفت ہے، استوا بھی اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ صفت فعلی ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، رحمان جو عرش پر مستوی ہوا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لما فرغ اللہ من خلقہ استوى علی عرشہ، جب اللہ رب العالمین مخلوقات کو پیدا بنا کر کے فارغ ہو گیا تب آپ نے کیا کیا؟ زمین اور آسمان کو بنا کر کے فارغ ہوا تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی بلند ہو گیا اللہ رب العالمین، آسمان ساتویں آسمان پر چلا گیا اور وہاں پر وہ مستوی ہوا جو اس کے ذات کے اعتبار سے مناسب اور درست ہے، جو اس کے ذات کے اعتبار سے مناسب اور درست ہے۔ تو یہ استوا یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ایسے ہی کلام کا معاملہ ہے کہ کلام یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے، اور یہ کلام اللہ رب العالمین کی فعلی صفت بھی ہے، ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی صفت بھی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک ہی صفت دو مختلف اعتبارات سے اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں، یعنی ذاتی بھی ہوتی ہیں اور فعلی بھی ہوتی ہیں۔
جیسے یہاں صفت کلام موجود ہے۔ یہ صفت کلام اپنے اصل کے اعتبار سے ذاتی صفت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، بات کرنے والا ہے، اور احاد کلام کے اعتبار سے ایک فعلی صفت ہے، کیونکہ کلام کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے، اور جب نہیں چاہتا ہے تو کلام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کلام صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے بھی حدیثیں آثار وارد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے، ہمارے پاس آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دی کہ میں ایک نظر تجھ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، اور پھر آگے اس کی توجیح کی اور ساری چیزیں بیان کیا کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کلام کیا، اللہ رب العالمین کلام کرتا تھا، کرتا ہے، کرے گا بھی، لیکن یہ کلام کی صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی ہے۔ صفت فعلی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب کلام کرے گا، جب چاہے گا کلام نہیں کرے گا، اس کی مشیت کے تابع ہے۔ سنت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتج آدم و موسیٰ، موسیٰ اور آدم کے مابین مباحثہ ہوا۔ فقال له موسیٰ یا آدم انت ابونا خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا۔ اس کے آگے ہے قال له آدم یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ وخط لک التوراۃ بیدہ، یہاں کہا گیا کیا کہ پھر آپ نے جواب دیا، یعنی آدم علیہ السلام نے موسیٰ کو جواب دیا۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ کو تو اللہ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ یہ پوری حدیث کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے، 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، اور پھر اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، کلام کی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آگے مؤلفین نے بیان کیا الوجہ، اللہ رب العالمین کے پاس چہرہ ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ تم پاؤ گے اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو باری تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے، تاکہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔
اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور دوسری آیت میں وجہ ربک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس چہرہ ہے، لیکن اس کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ ومن السنہ، اور سنت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بوجهك، کہ جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، کہ وہی قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، ان یبعث علیکم عذابا، کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، من فوقکم، کہاں سے؟ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے، یا تمہارے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے۔ تو اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ بوجہک، اے اللہ رب العالمین میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، اے اللہ رب العالمین میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کئی بار کہا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم اللہ رب العالمین کے لیے وجہ کی صفت ثابت ہے، اور قرآن و سنت نے اس صفت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا ہے، واضح کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ ایسے ہی الیدان کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو ہاتھ ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذاتی اوصاف میں سے ہے، اس پر بھی کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، کہ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، تو پھر آگے کیا بیان کیا اللہ رب العالمین نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، جس طرح سے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تم کو منع کیا تھا سجدے سے، جبکہ میں نے تم کو انہی دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہیں۔ سنت سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو جگہ دیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار، کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ جو شخص دن میں گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین دن میں بھی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اس انتظار میں کہ جو رات میں بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کی عظیم دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی دست رحمت کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور رات کو بھی اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کام کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو ہاتھ ہیں۔
ایسے ہی اللہ رب العالمین کے اوصاف میں سے ایک وصف اور ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں بھی ہیں، اور یہ دو آنکھوں کا ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے۔ قرآن و سنت اس پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یعنی آیت ہے جو یہ کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، محل شاہد ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بِأَعْيُنِنَا، تو اعیننا اور عینی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں ہیں۔ ایسے ہی سنت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، صحیحین کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس بأعور، کہ اللہ رب العالمین سے یہ چیز اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے یہ چیز اوجھل نہیں ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس بأعور، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے تعلق سے آپ نے کیا کہا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے، اور آپ نے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ ان المسیح الدجال اعور العین الیمنا کان عینہ عنبۃ طافیہ، یہاں کیا بیان کیا گیا، اور دجال مسیح کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جس سے اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہوگا، یعنی جیسے ایسا لگے گا کہ اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس آنکھیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پاس جب آنکھیں ہیں تو اللہ رب العالمین ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ دیکھنے کی بھی صفت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس قدم ہے، اور قدم کا ہونا بھی اللہ رب العالمین کی ذاتی اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ صحیح احادیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے، قدم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنت والنار، کہ جنت و جہنم میں مباحثہ ہو گیا، فقالت النار، تو جہنم نے کیا کہا، دوزخ نے کیا کہا کہ میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں، اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، جہنم نے کہا کہ میں متکبرین کے لیے خاص کی گئی ہوں، ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں۔ وقالت الجنت ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، تب جنت نے جواب کیا دیا، جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبہ ہی لوگ ہوں گے، کم رتبہ والے ہی لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا تو میری رحمت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی للجنت انت رحمتی، اللہ رب العالمین نے جنت سے کہا تو رحمت ہے، تو میری رحمت ہے۔ آگے بیان کیا ارحم بکی من اشاء من عبادی، اور سنو تیرے ذریعہ میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں، اور دوزخ سے کہا کہ تو عذاب ہے، تیرے ذریعہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، وقال للنار انما انت عذابی اعذب بکی من اشاء من عبادی ولکل واحدۃ منہما ملؤها، اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین انسانوں سے بھرے گا، ہر ایک کو اللہ رب العالمین بھر دے گا، جنت و دوزخ دونوں بھر جائیں گی۔ پھر معاملہ کیا ہوا، آگے بیان کیا گیا ہے کہ فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، یعنی یہاں کیا کہا گیا
کہ جنت اور دوزخ جب دونوں بھریں گی، دوزخ تو اس پر وقت تک نہیں بھرے گی، دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دے گا. یعنی جنت بھر جائے گی لیکن دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العالمین اپنے قدم کو اس پر نہیں رکھ دے گا. حتی یضع اللہ تبارک و تعالی رجلہ تقول قط قط فہنالک تمتلئ ویزوى بعضها الی بعض. قدم رکھ دے گا، اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس، اور اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا ہے. یہ روایت کا مفہوم ہے. دوسری روایت میں ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا کہ اللہ رب العالمین اپنے قدم کو اس پر رکھ دے گا. تو اللہ رب العالمین کے حتی یضع اللہ تعالی تبارک و تعالی رجلہ، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس رجلن پیر ہیں. فیض و قدم ہو، اور ایسے ہی لفظ قدم بھی آیا ہوا ہے کہ قدم بھی ہیں. تو یہ تمام اوصاف اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جس طرح سے نام ہیں ایسے ہی اللہ رب العالمین کے بہت سارے اوصاف ہیں. اللہ رب العالمین کی صفتوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض صفتیں ذاتی ہیں، بعض صفتیں فعلی ہیں، اور بعض صفتیں تنہا ذاتی اور فعلی دونوں ہیں. جیسے کلام کے بارے میں نے اشارہ کیا سمجھاتے ہوئے، آپ لوگوں کے سامنے درس کو پیش کرتے ہوئے. یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں مؤلفین کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور اوصاف یہ بہت زیادہ ہیں. ان کو شمار کوئی کرنا چاہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہے تو ایک لمبا وقت درکار ہے. لیکن یہاں جو میں نے چند چیزیں آپ تمام کے سامنے پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسماء اور صفات کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان پر ایمان رکھنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جس طرح سے اپنے اسماء کو چنا ہے، جو اس کی شان کے، جو اس کے جلال کے، جو اس کے کمال کے عین موافق ہیں، ہمیں اسی طرح سے اس کو ثابت کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین اپنے اسماء کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے اپنے مخلوقات سے. اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ناموں کا تذکرہ اپنی سنن کے اندر، اپنی احادیث کے اندر کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ مخلوقات میں جاننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ فصیح تھے، سب سے زیادہ اچھی باتوں کو پیش کرنے والے تھے، اچھے انداز میں پیش کرنے والے تھے. آپ کا بیان بہتر ہوتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اسی طرح سے مانتے تھے جس طرح سے اللہ رب العالمین کا حق ہے، جو اس کی ذات کے عین موافق ہے اور جو اس کی کمال کے اور اس کے شان کے مطابق ہے. نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اوصاف کو مخلوقات میں سے کسی کے اوصاف کے جیسا مانتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بعین ہی اسی طرح سے ماننا چاہیے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا حق ہے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بہترین ناموں کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے معنی اور مفہوم کو بہترین انداز میں جاننے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین اس حدیث کا ہمیں مصداق بنائے کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو ہم یاد کریں، اور 99 ناموں کو یاد کرنے کے صلہ میں اللہ رب العالمین کے جنت کے متلاشی اور طلبگار بن جائیں. باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.